میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے جو پہلی خبر ہے، متحدہ عرب امارات کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا دورہ پاکستان. یہ ان کا دورہ جو ہے وہ فارن آفس کے مطابق یہ آفیشیل وزٹ ہے، لیکن اس دورے کی ایک خاص اہمیت ہے، ایک خصوصیت ہے، کیونکہ جو لیبیا کا جو ڈیفنس ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی ایک حد تک ہم یہ بات کریں تو متحدہ عرب امارات ہے. اور آج جب پریزیڈنٹ یو اے ای پہنچے نور خان ایئر بیس کے اوپر تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. نہ صرف ان کا استقبال کیا بلکہ جب 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی اور JF-17 تھنڈر نے ان کے جو ایئر کرافٹ ہے اس کو سلامی پیش کی، اس کو ایسکارٹ کیا. پاکستان کی فضائی حدود میں جب وہ داخل ہوئے تو پھر ان کو ایسکارٹ کرنا شروع کر دیا، جو ایک تعظیم اور تکریم کی ایک بہت بڑی ایک مثال ہے. فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے بھی نور خان ایئر بیس پہ جو استقبال کرنے والوں میں وہ شامل تھے، اور مہمان بھی انہی کے تھے. ان کی فیملی میں ایک فنکشن ہے اور اس فنکشن میں شرکت کے لیے یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ خصوصی طور پر تشریف لے کر آئے تھے. اور یہ وہ خبر ہے جو کہ شاید اب اس کی باقی تفصیلات میں شامل نہیں کروں گا، نہیں بتاؤں گا. جو آج فنکشن تھا اس فنکشن کے اندر وہ شمولیت اختیار کی ہے اور پھر وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں. تو یہی ایک اس کی خصوصیت تھی جس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ نجی دورہ ہے، لیکن پھر نجی کم سرکاری ہو گیا. اور ابھی وہ کچھ دن یہاں پر قیام بھی کریں گے، لیکن ان کی اپنی جو آئی بلیو کہ 5000 ایکڑ جگہ ہے یو اے گورنمنٹ کی، وہاں پر انہوں نے اپنا محل وغیرہ بنایا ہوا ہے رحیم یار خان کے اندر. تو وہاں پر وہ ہر سال جو ہے وہ تقریباً آ کر قیام کرتی ہیں. اور یہ بھی بیسکلی یہ جو ان کی آمد ہے اس مرتبہ یہ خصوصی طور پر اسلام آباد جب وہ آئے ہیں، راولپنڈی وہ آئے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ CDF کی جو فیملی کے اندر فنکشن ہے اس کو اٹینڈ کیا جائے. لیکن یہ ایک اور چیز ہے جی بڑی، یعنی انڈین میڈیا نے تو کہا تھا کہ نور خان ایئر بیس تباہ ہو چکی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پھر آج دیکھ لیا پوری دنیا نے کہ اماراتی صدر جب وہ لینڈ کیا انہوں نے نور خان ایئر بیس کے اوپر، تو وہی پرانی بلڈنگ، وہی پرانی جو ہے وہ رن ویز اور وہی پرانی تمام چیزیں، کچھ بھی نیا تعمیر ہوا نہیں موجود وہاں پر. تو لہٰذا یہ انہوں نے بڑا اپنے دل کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولا. انہوں نے یعنی بکواس کی گودی میڈیا نے. لیکن آج جب صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان جو پہنچے تو پھر تمام دنیا نے وہ حقیقت ان کے سامنے آ گئی کہ نور خان ایئر بیس کیا تباہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اس کے علاوہ جی ایک اہم بات کہ عشق عمران میں مبتلا جو ٹولہ ہے وہ یعنی اپنے خیبر پختونخوا کو چھوڑ کر پنجاب اور لاہور کے اوپر اس نے توجہ مرکوز کر لی ہے. ویسے تو بندہ پوچھے جناب کہ کیا آپ کے اپنے صوبے کے اندر شہد اور دودھ کی کوئی نہریں بہہ رہی ہیں؟ جواب ہے نہیں. پھر سوال بندہ پوچھے کہ کیا جناب آپ کے صوبے کے اندر اس وقت دہشت گردی یا دیگر کوئی مسائل یا چیلنجز آپ کو درپیش نہیں ہیں؟ تو جواب ہے جی ہیں. تو پھر اس کے باوجود یہ عشق عمران میں مبتلا جو ٹولہ ہے یہ پنجاب کے اندر جا کر یعنی عوامی رابطہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے مکمل اریز ہو چکی ہے؟ اگر تو تحریک انصاف کا پنجاب سے مکمل صفایا ہو چکا ہے اور وہاں پر لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں جانا ہے تو پھر میرے خیال کے مطابق حکومت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف صلح کر لے، کیونکہ 65% جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ پنجاب ہے. اور پنجاب کے اندر آپ کی جو موجودہ قیادت ہے یا جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے کہنے کے اوپر تو لوگ نہیں نکل رہے. اور اب آپ سہیل آفریدی کو وہاں پر جناب ایکسپورٹ کر رہے ہیں. کتنے دن سہیل آفریدی وہاں گزار لے گا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن. اس کے بعد تو اس نے اپنے صوبے کو لوٹنا ہے. تو بیسیکلی یہ آرگینک
جو ایک مومنٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آرگینک نہیں ہے. یہ اس کو یعنی اپنے ہی طریقے سے صرف سوشل میڈیا کے اوپر اپنی جے کار کے لیے, سوشل میڈیا پر اپنی واہ کے لیے یہ سارے کی ساری جو ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے. اب اچھا ہر جگہ وہ کہہ رہے ہیں جی بڑا استقبال ہوا, بڑا استقبال ہوا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ اتنا استقبال ہوگا جیسے لائرز موومنٹ کے دوران افتخار محمد چودھری صاحب جب نکلتے تھے تو وہ جناب 10 15 گھنٹے تاخیر سے پہنچتے تھے, لیکن آج تو یعنی آئے اور جناب پہنچ گئے. اور یہ جس طریقے سے رک کر بھی آئے ہیں تب بھی جناب ان کو کوئی زیادہ وقت نہیں لگا. وجہ یہ ہے جی کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف بہت پتلی پوزیشن میں پہنچ چکی ہے. میرے خیال مطابق یہ بات کرنا غلط نہیں ہوگا کہ کسی حد تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اب مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے. اب ان کا مقابلہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, جو ایکٹیو ورکر کی بات کر رہا ہوں. ہاں خاموش ووٹ ہے وہ یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا نسبتاً زیادہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور وہ اب کتنا زیادہ ہے وہ تو آئندہ آنے والے الیکشنز میں یہ چیز واضح ہوگی. لیکن بظاہر اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کی کوئی پوزیشن زیادہ بہتر نہیں ہے پنجاب کے اندر, اور نہ ہی وہ کوئی ٹف ٹائم جو حکومت ہے پنجاب کی یا مسلم لیگ نواز کو دیتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. ایک اور خبر جی, تعجب ہے مجھے اس پر, میں ابھی تک کوشش کی اپنے جناب گھوڑے دوڑائے ہیں لیکن جواب نہیں مل رہا. حکومتی حلقے شاید اس بات کو چھپا رہے ہیں. وجہ یہ ہے جی کہ احسن اقبال صاحب وسیم بدامی کے شو میں بیٹھے تھے اور پھر کسی نے کہا کہ فون بند کرو, اور ایک بھاری سی آواز تھی, کسی یعنی مڈل ایج یا اولڈ ایج آدمی کی آواز سنائی دے رہی تھی. محسوس ایسے ہی ہوا. لیکن بعد میں جب احسن اقبال صاحب نے کوئی 12-15 منٹ کے بعد دوبارہ پروگرام کو جوائن کیا تو بتایا گیا جی کہ بچے جو ہے انہوں نے کیا. تو ایسی بات یعنی ذہن تسلیم نہیں کرتا. میں یہ کہوں گا کہ ان کا اگر فیملی کو ایشو ہے اور اس کو وہ یعنی پبلک نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کا حق ہے, وہ نہ پبلک کریں. لیکن ہر گھر کے اندر جو ہے وہ آپس میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, اور یہ بھی کوئی گھر کا ہی معاملہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے. اور یہ ایسی چیز ہوئی ہے جس کے بعد جب وسیم بدامی کے ساتھ دوبارہ انہوں نے ری جوائن کیا پروگرام کو تو دین ہی سیڈ آل از ویل. تو پھر وسیم بدامی نے بھی اس بات کو زیادہ کوریدا نہیں, وہ آگے بڑھ گئے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ وہ نہیں ہے جو حکومتی حلقے اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ جناب احسن اقبال صاحب کا جو ہے وہ بچے آ گئے تھے اور بچے شور کر رہے تھے اور کسی نے بڑے نے کہا کہ بند کرو. وہ ایسا معاملہ نہیں ہے. معاملہ کوئی زیادہ ہی جو ہے نا مجھے کوئی ٹیڑھا دکھائی دے رہا ہے. لیکن جو بھی ہے جی اس پر وہ پردہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو اللہ ان کے پردے کو قائم رکھے. ایک اور خبر یہ ہے جی کہ شہزاد اکبر صاحب جناب دوبارہ منظر عام پر آئے ہیں جی. جو انہوں نے کہا تھا مبینہ ان کی پٹائی ہوئی ہے. ان کے چہرے کو دیکھ کر تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی بہت ہی سیریس قسم کا کام ہوا ہے. اور وہ جو تصویر جس کو میں نے کہا تھا کہ مبینہ طور کے اوپر شاید اے آئی ہے تو وہ یقینی طور پر اے آئی تصویر نکلی ہے, کیونکہ ان کے چہرے کے اوپر جو ہلکی پھلکی جو خراشیں ماشیں ہیں یا جس قسم کی وہ چیز نظر آ رہی ہے وہ تو ایسا دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ سیریسلی کسی نے ان کو یعنی ان کی پٹائی کی ہے. تو اب جو زاویہ تھا جس سے میں بات کر رہا تھا اس بات کو تقویت مل رہی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ ڈرامہ خود رچایا ہے تاکہ ان کی جو حوالگی کا مطالبہ کیا گیا ہے برطانوی حکومت سے اس میں وہ رکاوٹ جو ہے وہ ڈال سکیں. اور یہ انہوں نے بیسیکلی یہ ٹیلر میڈ قسم کا کوئی معاملہ مجھے دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے تصویر جو ہے وہ پبلک کی, جس طریقے سے تحریک انصاف کے ہی جو ہے وہ اکاؤنٹ سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, اور میں نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا, ان کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کی. لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو پروجیکٹ کیا گیا ہے, جتنا شور مچایا گیا ہے, جتنا واویلا ڈالا گیا ہے, اگر کوئی چیز ہوئی بھی ہے تو اس نوعیت کی نہیں تھی جتنا اس کو ہوا دی گئی ہے. تو یہ وتیرہ ہے جی. ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ بظاہر وہ ہڈن آبجیکٹیوز ہیں, اور انہی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے یہ تمام کے تمام اس قسم کے جو کام ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں. بہرحال ایک اور وضاحت ہم کر دیں جی. وہ جو میں نے سہیل آفریدی صاحب کے اسکواڈ سے متعلق بات کی تھی, وہ کل شفیع جان صاحب کے ساتھ جو اے آر وائی پر پروگرام ہے ہمارا دی رپورٹرز, اس کے اندر میری بات ہوئی تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو
ڈینائی کر دیا اور انہوں نے کہا جی جو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے جو اسکواڈ وہ سہیل آفریدی کا نہیں ہے. اور میرے خیال سے اس وقت تک وہ سوائے اس ویڈیو کے علاوہ وہ ڈاکٹر صاحب جو بتائے جا رہے تھے مبینہ طور کے اوپر وہ بھی سامنے نہیں آئے. تو اس بات کو یعنی اس لحاظ سے ہی رکھنا چاہیے جیسے شفیع جان صاحب نے کہا ہے. ادروائز کوئی اگر ایویڈنس سرفس پر آئے گا تو پھر ہم اس کو کانٹرڈکٹ بھی کریں گے, لیکن اس وقت تک اس بات کو یہیں تک رکھا جائے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.